سوال دیکھتے ہیں۔ نیچے دیے گئے اشعار میں کوہ طور اور آتش نمرود دونوں تلمیحات کی وضاحت کریں۔ کیا فرض ہے کہ سب کو ملے ایک ساتھ جواب، او نہ ہم بھی سیر کریں کوہ طور کی۔ اس شعر میں مذہبی واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ سے ہم کلام کرتے تھے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے، تو یہ اس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کوہ طور پر۔ اور یہ وہ مقام ہے جب کوہ طور کا پہاڑ ہے جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے۔ اور آگے چل کے دیکھتے ہیں۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے میوے تماشائے لب و بام ابھی۔ اس شعر میں بھی مذہبی واقعے کی طرف اشارہ ہے جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا تھا اور آگ اللہ کے حکم سے گلزار بن گئی تھی۔ تو یہ بھی ایک تلمیح ہے شعر، اس میں تلمیح ہے جو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگ میں ڈالنے کا اشارہ ہے۔ تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیں گے۔ اب مندرجہ ذیل میں کس کے لغوی معنی ہیں، تنظیم اور ترتیب کے ہیں، تو یہ نظم کے لغوی معنی تنظیم اور ترتیب کے ہیں۔ پوری نظم کا مرکزی خیال کیا ہے، الگ الگ ہوتا ہے، ایک ہی ہوتا ہے، یا ہر شعر کا مختلف ہوتا ہے، یا مکفّہ و مجزا ہے۔ تو یہ پوری نظم کا مرکزی خیال جو ہوتا ہے، نظم کا جو ہے وہ مرکزی خیال ایک ہی ہوتا ہے۔ نظم میں کس کا ایک معین نظام ہوتا ہے، اس کا درست جواب ہے قوانین کا ایک معین نظام ہوتا ہے۔ اور نمبر 4 پر مندرجہ ذیل میں کس کے لغوی معنی اشارہ کرنا ہے، تشبیہ، تلمیحہ، روزمرہ یا محاورہ۔ تو یہ جو ہے تلمیح ہے جو کسی واقعے کی طرف اشارہ ہوتی ہے۔ کسی تاریخ، مذہبی، سیاسی اور اخلاقی واقعے کی طرف اشارہ کرنے کو قواعد میں کیا کہتے ہیں، تو کسی تاریخی، مذہبی یا سیاسی اور اخلاقی واقعے کی طرف اشارہ کرنے کو قواعد کی روح میں تلمیح کہتے ہیں۔ تو یہ تھی ہماری جماعت داہم کی نظم نمبر 1۔ انشاءاللہ ہم نظم نمبر 2 کو کل انشاءاللہ ہم نظم نمبر 2 پڑھیں گے، تعمیر چمن۔